إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. عن ابی ہریرہ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای صدقتی اعظم اجرا قال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغناء ولا نمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان کذا لفلان کذا وقد کان لفلان رواہ بخاری و مسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. آج جو حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور کس وقت کا صدقہ زیادہ ثواب دیتا ہے یا کس وقت کے صدقے کا ثواب زیادہ ملتا ہے اس کا بیان ہے اس کے اندر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ای الصدقہ اعظم اجرا، کہ کس صدقے کا ثواب زیادہ ہے، کس صدقے کا ثواب زیادہ ہے. قال ان تصدق وانت صحیح شحیح، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ثواب کی صورت یہ ہے کہ تم ایسی حالت میں صدقہ کرو جب تم تندرستی کی حالت میں ہو اور تمہارے اندر دولت کی چاہت اور اس کو اپنے پاس رکھنے کی حرص ہو، اس وقت تم اپنے مال کو خرچ کرو تو یہ اللہ کے ہاں بہت اجر کا باعث ہے. تخشى الفقر وتأمل، اس حالت میں راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے تمہیں محتاجی کا خطرہ ہو. وتأمل الغنا، اور دولت مندی کی دل میں آرزو ہو، یعنی ایسے وقت میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرنا سچی خدا پرستی خدا طلبی کی دلیل ہے، اور ایسے صدقے کا ثواب بھی اللہ کے ہاں بہت زیادہ ملتا ہے. ولا نمہل، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم سوچتے رہو اور ٹالتے رہو، یعنی کل صدقہ کروں گا، پرسوں صدقہ کروں گا، یا فلاں جگہ سے پیمنٹ آ جائے تو میں صدقہ کر دوں گا، فلاں جگہ سے مل جائے تو ذرا پیمنٹ کرتے ہیں. حتیٰ اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے گا اور جان حلق میں چلی جائے گی. قلت لفلان کذا لفلان کذا وقد کان لفلان، تو تم مال کے بارے میں وصیت کرنے لگو، اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، حالانکہ اب تو وہ مال تمہاری ملکیت سے نکل گیا، فلاں فلاں یعنی وارثوں کا ہو ہی جائے گا. اب تو تم نہ بھی بتاؤ کہ فلاں کو دو فلاں کو دو، اب تو یہ مال تمہاری دسترس سے باہر ہو گیا. یہ بہت پیاری روایت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 سے 271 میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے 16 آداب بتائے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان خوشحالی میں اور تنگی میں دونوں معاملات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ انسان جب خرچ کرتا ہے اس وقت خرچ کرنے کا زیادہ ثواب ہے جب اس کے اندر مال کی حرص ہو، مال کو جمع کرنے کی طمع ہو، اور اسے یہ ڈر ہو کہ کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں، اس وقت وہ خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر اس کو زیادہ ملتا ہے. پھر یہ کہ انسانوں کی یہ عام کمزوری ہے کہ جب تک وہ تندرست ہوتا ہے، توانا ہوتے ہیں اور موت سامنے نہیں کھڑی ہوتی تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں، کتراتے ہیں، اور شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر ہم نے راہ خدا میں خرچ کیا تو ہمارے پاس کمی ہو جائے گی، ہم خود تنگ دست ہو جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے، اس لیے ان کا ہاتھ نہیں کھلتا. ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں، اپنی زندگیوں میں بھی دیکھ لیں، اپنے ارد گرد اپنے اندر جھانکیں، ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے. یہ ہماری عام کمزوری ہے، ہمیں دولت سے مال سے محبت ہے، اور وہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ان کو مال سے شدید محبت ہے، وہ شدید محبت بھی ہے.
جبکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مال تو فتنہ ہے، آزمائش ہے، اگر اس کو ہم اللہ کی محبت میں دیں گے، جیسے آتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اگر مال کو تم دو گے اس کے مال کی محبت کے باوجود یتامہ کو، مسکین کو، رشتہ داروں کو، تو یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو یہ انسان کی کمزوری ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کبھی فقیر نہ ہو جائے، کبھی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے وہ ڈرتا ہے۔ لیکن جب موت سامنے آ جاتی ہے اور زندگی کی امید باقی نہیں رہتی تو پھر انسان کہتا ہے کہ ہم صدقہ ہی کر لیں گے، پھر اسے صدقہ یاد آ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ فلاں مسجد کو دے دو، فلاں جگہ پہ چندہ دے دو، فلاں کر لو، فلاں کو دے دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ طرز عمل مناسب نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں محبوب اور مقبول صدقہ وہی ہے جو بندہ تندرستی اور توانائی کی ایسی حالت میں کرے کہ اس کے سامنے اپنے مسائل بھی ہوں اور اپنا مستقبل بھی ہو، دونوں چیزیں ہوں، پھر اب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو پھر اس کو بہت ثواب ملے گا۔ اور صحابہ کرام اس چیز کے اندر بہت آگے تھے، ہم سے تو خیر بہت آگے تھے۔ یعنی صحابہ کرام کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات، یہ حدیث بیان کی آپ کے سامنے، تو صحابہ کرام موقع تلاش کرتے تھے کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں، سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے ہو جائیں۔ اور یہ اللہ کی نگاہ میں بھی محبوب تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی محبوب تھا۔ اور جو بندہ تندرستی اور توانائی کی ایسی حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، یعنی دے گا، اور اس کے سامنے اپنے مسائل بھی ہوں گے اور مستقبل بھی ہوگا، تو اس کے باوجود وہ خرچ کرے گا اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور آخرت میں ثواب کی امید کے لیے، تو رب کریم کے وعدوں پر یقین و اعتماد کرتے ہوئے دے گا۔ اس حالت میں ہاتھ کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اور اللہ کے بندوں پہ خرچ کرے گا۔ ایسے بندوں کے لیے قرآن مجید میں فلاح کا وعدہ ہے، قرآن مجید میں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو کوئی جی کے لالچ سے بچا لیا گیا۔ یہ جی کا لالچ ہوتا ہے انسان سمیٹ کے رکھتا ہے۔ حالانکہ ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید ہی میں، اور یہ ہمارے یہاں اکثر نماز میں صورتیں تلاوت ہوتی ہیں ہمیں، لیکن ان کا ترجمہ اور مفہوم نہیں پتہ ہوتا۔ الہاکم التکاثر، ہلاکت میں ڈال دیا تمہیں کثرت کی دور میں، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ یہ بھی جمع کر لو، وہ بھی جمع کر لو، بینک بیلنس کرا لو، کاروبار بڑھا لو، جائیدادیں بڑھا لو، زیورات بڑھا لو، یہ چیزیں جمع کر لو، کپڑے اچھے جمع کر لو، جوتے اچھے جمع کر لو، گاڑیاں اچھی جمع کر لو، کیا حتیٰ زرتم المقابر، آخری معاملہ یہی ہوگا کہ قبر تک جا پہنچے۔ قبر ہی ہے، اس لیے ایک روایت میں بھی یہ الفاظ بھی آتے ہیں نا کہ بندے کے پیٹ کو سوائے قبر کے مٹی کی اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اگر اس کو دو وادیاں سونے کی مل جائیں تو یہ کہے گا تیسری بھی مجھے ملنی چاہیے، یہ انسان ہے نا، تو اس کا معاملہ یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ انسان کو یہ چاہیے کہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور اس وقت میں خرچ کرے جب اس کے پاس تندرستی ہے، صحت ہے، جوانی ہے، اور مال کے کئی اور آپشن بھی اس کو نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت اگر میں وہاں خرچ کر لوں، اس وقت اگر میں وہاں خرچ کر لوں تو میں اس سے فلاں فائدہ اٹھا سکتا ہوں، میں اس سے فلاں فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ اب اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو اس کا بہت بڑا اجر ہے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کا یقین نصیب فرمائے، اور جناب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شیطان جو ہمیں ڈراتا رہتا ہے فقر سے اور مفلسی سے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اللہ کے راستے میں دل کھول کر دینا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں دل کھول کے دیتے ہیں، اللہ بھی انہیں دل کھول کے دیتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں نپا تلا دیتے ہیں، اللہ بھی پھر انہیں نپا تلا ہی دیتا ہے۔ تو یہ اصل بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک شخص اس کو کس وقت زیادہ اجر ملے گا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، جب وہ تندرست ہو، توانا ہو، صحت کی حالت میں ہو، اور اس کو اپنے مستقبل بھی نظر آ رہا ہو اور بہت سے آپشن بھی نظر آ رہے ہوں، پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، فقراء کو دے،
مساکین کو دے، محتاج لوگوں کو دے، سفید پوش لوگوں کو دے، تو اس کا بہت اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔